Fund was basically started back in 2008. 2008 کے اندر اس کا آغاز کیا گیا اور 2008 سے لے کر اب تک درجنوں بچے, ہزاروں کی تعداد میں بچے ایسے ہیں جو کہ UMT سے گریجویٹ ہوئے ہیں ILM کی ایسوسیشن کے ساتھ. اگر بات کرتے ہیں تھوڑا میٹرک لیول پر تو دا نالج اسکول. دا نالج اسکول کا نام میرا خیال ہے آپ سب نے سنا ہوگا, بیکاز اٹس اے برانڈ آف پاکستان. پاکستان کا میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شہر ایسا ہے جہاں پر آپ کو دا نالج اسکول کی صدا بلند ہوتی نہ سنائی دیتی ہو, کیونکہ دا نالج اسکول ہمیشہ سے کام کر رہا ہے اپنے بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور اگر آج ہم لوگ اس اسٹیج کے اوپر موجود ہیں تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے, کیونکہ آپ لوگ ہمیشہ سے ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے آئے ہیں, آپ لوگوں کا ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ آگے فیوچر کے اندر بھی ہم لوگوں کا یہ ساتھ اسی طرح سے بنا رہے گا. ILM کا بیسک مقصد کیا ہے؟ بیسک مقصد ہے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, پیرنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا, کیونکہ در حقیقت پیرنٹس دے آر ایکچولی دا کنزیومرز رائٹ اینڈ دا اسٹوڈنٹس ایز ویل. تو میں دعوت دینا چاہوں گا اسٹیج کے اوپر پروجیکٹ ڈائریکٹر ILM گروپ آف کالج اینڈ دا نالج اسکول سسٹم سر عبدالستار صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں. ابھی بھی یونیورسٹی میں ILM فنڈ جو ہے وہ بلینز کے حساب سے اسکالرشپ آفر کر رہا ہے. تو میں صرف یہ پوائنٹ نہیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس لمیٹیشن کو جانتے تھے کہ UMT میسز کو سرو نہیں کر سکتی, اس لیے انہوں نے اسکول اور کالجز کا سوچا, کیونکہ اسکول اینڈ کالجز بیسیکلی میسز کو سرو کر سکتے ہیں. اور ان کا یہ خواب تھا کہ اسکولز اور کالجز میں وہ ویلیو انکلکیٹ ہوں, اس طرح کا طریقہ تعلیم ہو جس طرح کا طریقہ تعلیم UMT میں ہے, جس طرح کی انوویشن UMT میں ہے. تو انہوں نے یہ شروع کیا. تو یہ جو ان کا پروجیکٹ تھا جو میسز کے لیے تھا, اٹ شوڈ بی ایکسیسیبل ٹو دا میسز, جو ان کا خواب تھا ود اے کوالٹی ایجوکیشن, اس کو میں نے اور میری ٹیم نے کمپریہینڈ کیا ہے. ہم نے یہ سوچا ہے کہ لیٹس گیو اٹ بیسیکلی آل ایفرٹس, اور ہمارا جتنا بھی اس مارکیٹ میں کام کرنے کا تجربہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم ایک ایسی پروڈکٹ لے کے آئیں کہ جو پروڈکٹ ایکسیسیبل ہو, افورڈیبل ہو, اور وہ میسز کو اویلیبل ہو, تاکہ اس ملک میں جو تعلیم کا معیار UMT جیسے اداروں نے ہائر لیول پہ اسٹیبلش کیا ہے, وہ معیار اب پرائمری لیول پہ, سیکنڈری لیول پہ اور کالج لیول پہ بھی ہونا چاہیے. اس میں ہم اسٹوڈنٹ کی جو سکلز ہیں, ڈیجیٹل سکلز, ان کو ڈیولپ کرنے کا بھی ودن ہمارے جو میٹرک پروگرام ہے اس کے اندر ہمارا ایک پلان ہے. اور اس میں جو ہم سب سے زیادہ ایمفیسس کر رہے ہیں وہ اس چیز پہ ایمفیسس کر رہے ہیں کہ ہم 9th اور 10th کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ٹیچرز کو بڑی سبجیکٹ اسپیسیفک ٹریننگ کا ایک بڑا مربوط نظام ڈیولپ کر رہے ہیں. ILM جو ہے اس کی جو شروعات ہے یہ بہت خوبصورت ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آج ہم نے آپ کو دعوت دی ہے, ILM بھی اسی کانسیپٹ سے شروع ہوا ہوا ہے. یہ ایک سوشل انٹرپرینورشپ کی ایکسیپشنل ایگزامپل ہے. جو آج آپ UMT دیکھتے ہیں, جو آج آپ کالجز کا نیٹ ورک دیتے ہیں, جو آج آپ 200 سکولز کا نیٹ ورک دیکھتے ہیں, جس گروپ میں آج 100,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, جس کے اندر بہترین ایجوکیشنل سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, جس کے کم از کم اوور آل 50,000 سے زائد الومنائے دنیا کے 40 سے 50 ممالک میں کام کر رہے ہیں, جس یونیورسٹی سے سالانہ 1,500 ریسرچ پبلیکیشنز ہائیسٹ لیول کی انٹرنیشنل جرنلز میں پبلش ہو رہی ہیں, جس یونیورسٹی سے سالانہ 8 سے 9,000 اسٹوڈنٹس گریجویٹ کر رہے ہیں, جس ادارے میں کم از کم 5-6 ہزار اساتذہ کام کر رہے ہیں. یہ سب صرف 2 لاکھ روپے کے ایک لون سے شروع ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی آپ زندگی میں کام کریں اور اس میں آپ کی نیت خالص ہو اور آپ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے.
اور محنت کی جب بات آتی ہے تو میں قائد اعظم کا ایک قول ہے اور میں یہ بار بار دہراتا ہوں، اور یہ واحد ان کی ایڈوائس ہے ہمیں جو انہوں نے ایک ہی جملے میں 3 بار دی، اور انہوں نے کہا کام کام اور صرف کام۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں پرسپیکٹو میں کہ باقی آج جو دنیا کی قومیں ہیں وہ کدھر کھڑی ہیں اور پاکستانی قوم جو ہے وہ کہاں ہے، اور اب اگر ہم نے آگے جانا ہے تو ہم نے کس طرف دیکھنا ہے، کدھر سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو یہ جو قائد نے ایک بات کی، کام کام اور صرف کام، اگر یہ ہم اپنا لیں اور ہم نیک نیتی سے کام کریں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ترقی کرنے سے، آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے۔ جو ہمارا سرکاری بجٹ ہے وہ 1.2% یا 2% کے قریب ہم بجٹ اپنا ایجوکیشن کے لیے دے رہے ہیں، لیکن ایک بڑی ہی خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیلنج کو قبول کر رہا ہے، اور وہ بہت تیزی سے ہمارے ملک کے اس بوجھ کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ہماری پبلک سیکٹر نہیں کر رہی۔ آج ہمارا جو پرائمری سکولز ہیں پاکستان کے اندر، اس کا 62% جو پرائمری سکولز ہیں وہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے سیکنڈری سکولز ہیں وہ تقریباً 55% پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں۔ اسی طرح 42% جو کالجز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں۔ اسی طرح تقریباً 45% جو یونیورسٹیز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں۔ تو یہ وہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا ایک بہت ہی شاندار پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ایک کردار ہے، اور یہ تیزی سے آگے کی طرف چل رہا ہے، اور اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت، جیسے بھی اس سے بات ہوگی کہ ہم نے ہمارے جو ILM ٹرسٹ ہے اس نے یہ 2 ادارے، ایک 2007 میں TKS کے نام سے اور پھر 2008 میں ILM کالجز کے نام سے یہ اسٹیبلش کیے۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم تعلیم کو ان کے ڈور سٹیپ پہ لے جائیں جو کسی طرح سے محروم ہے ایک اچھی کوالٹی والی تعلیم سے۔